السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ سبق نمبر 6 کا آغاز کریں گے، جس کے اندر ہم درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کے حروف کو ادا کرنے کی پریکٹس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت ساری ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اکثر حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کر بیٹھتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے یا پھر توجہ سے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں گے اور آسانی کے ساتھ قرآن کریم کا علم بھی سیکھ پائیں گے۔ تو سبق نمبر 6 شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس قرآن کے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک سبق نمبر 5 یعنی پچھلے اسباق کا مطالعہ نہیں کیا، وہ والی ویڈیو پچھلے سبق کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی، تو آپ پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ تمام ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت ہی اضافہ ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو بہت خوبصورت انداز اور آواز میں قرآن کریم کو پڑھ سکیں گے، تلاوت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں گے۔ تو ان پچھلے تمام اسباق جو ہیں ان تمام ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے آسانی کے ساتھ پچھلے اسباق کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو جلدی سے سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ لفظ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 3 حروف یہ بالکل نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، ان میں موٹا حروف کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کو نرمی سے کس طریقہ سے درست انداز میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، نون زبرنا، زا زبرزا، لام زبرلا، نازالا نازالا۔ یہاں پر یہ جو آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، اور قاف کو پر یعنی قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ خا اور قاف کا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ جو رنگ اس طریقے کا رنگ ہوتا ہے نا، جہاں پر بھی اس قاعدہ میں آپ کو نظر آئے گا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس رنگ والے حروف کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو موٹا کس طریقہ سے پڑھتے ہیں، چلو پریکٹس کرتے ہیں۔ خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق۔ اب یہاں پہ ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں، آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت جن حروف کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا پیش آ جائے ان حروف کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے، کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے۔ اگر لمبا کریں گے تو غلط ہو جائے گا، لفظ حروف غلط ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ لمبا مثلاً یہ دیکھیں، ان 3 حروف کے اوپر زبر ہے، تو میں نے بتایا کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرتے، تو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں خالقہ یعنی خا کو لمبا کرتے ہیں تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا، یا پھر ہم اسے پڑھتے ہیں خلا
خلق، اب ہم نے لام کو لمبا کر دیا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، یا پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں خلق تو بھی یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے زبر والے حرف کو لمبا کر دیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زبر والے، زیر والے، پیش والے حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کریں گے۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خلق، خلق، صاد زبر صا، دال زبر دا، صاد موٹا پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے۔ میں نے سبق نمبر 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ پر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف کون سے ہیں۔ وہ حرف جو قرآن کریم میں موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کو تختی نمبر 1 میں پریکٹس کروائی تھی، تو ان میں صاد اور قاف شامل ہے۔ تو یہاں پر ہم صاد کو بھی موٹا پڑھیں گے اور قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ کیسے موٹا پڑھیں گے؟ صاد زبر صا، دال زبر دا، قاف زبر قا، صادق صادق، یا زبر یا، دال زبر دا، کاف زبر کا، یادا کا، با زبر با، لام زبر لا، غین، یہاں پر غین کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے، غین زبر غ، بالغ بالغ، تو کو موٹا پڑھیں گے، تو زبر تو، با زبر با، عین زبر ع، طابع طابع طابع، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، جاعل جاعل، فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فاعل فاعل، نون زبر نا، صو، یہاں پر زوا کو پر موٹا پڑھیں گے، زو زبر زو، را زبر را، نازور نازور، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، را زبر را، ذاکر ذاکر، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کاسابا کاسابا، حمزہ زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ایبیلی ایبیلی۔ تو ناظرین آج کے سبق میں اتنا ہی ہم نے پریکٹس کی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق کی پریکٹس ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے اس قرآن کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ثواب کی نیت سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں، اگلا سبق اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ایسی پیاری پیاری تعلیمی ویڈیو دیکھ کر آسانی کے ساتھ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں اور ہم سب کے لیے آخرت کا ذریعہ بن سکے۔
تو انشاءاللہ عز و جل ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔